بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کی قدر کی، مگر اگر نہیں قدر کی تو اپنے اللہ کی۔ ہم نے ہر چیز کی قدر کی، انسانوں کی قدر کی، چودھریوں کی قدر کی، حکمرانوں کی قدر کی، اور جو مالک الملک تھا، جو خالق کائنات تھا، اس کی قدر کرنا بھول گئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آخر تمہیں رب کا احترام آتا کیوں نہیں؟ آخر اللہ کے بندے ہو کے تمہیں اللہ رب العزت کی عزت کرنا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں۔ بد نصیب تو وہ ہے جو دنیا میں آ تو گیا مگر اسے جانے کا یقین نہیں ہے، اسے موت کا یقین نہیں ہے، اسے حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پلٹ کر تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے نا، پھر ہم تمہارا خود ہی حساب لے لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، رب نے جس سے سختی سے سوال کر لیے وہ عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا والوں کی ہر چیز مانی، دنیا والوں کی ہر بات مانی۔ کہا گیا سرخ اشارہ ہے کراس نہیں کرنا، کہا گیا ڈرائیونگ لائسنس بنا لو، کہا گیا پاسپورٹ لازمی ہے، کہا گیا شناختی کارڈ لازمی ہے۔ اس انسان نے انسانوں کی ہر بات مانی، اگر نہیں مانی تو امام المتقین کی نہیں مانی، اگر نہیں مانی تو خاتم النبیین کی نہیں مانی، اگر نہیں مانی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، جس کے بارے میں رب العزت نے قرآن میں کہا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تم کو دے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا کا ہر کام کیا، اگر نہیں کیا تو اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا حد له فی الاسلام، جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بد نصیب تو وہ ہے اس کو پتا ہے ابھی مسجد میں جاؤں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو رب سے باتیں کروں گا، اللہ میری باتوں کا جواب دے گا، اور پھر بھی وہ توجہ نہ دے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ جو نماز کے قریب نہیں آتا، ہر چیز اس کی درست ہو گئی ہے، اس کی نماز ہی درست نہیں ہوئی۔ ہر چیز اس کی وقت پہ ہو گئی ہے مگر اس کی نماز ہی وقت پہ نہیں ہوتی، اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جسے مہلت بھی ملے، جسے ٹائم بھی ملے، مگر وہ توبہ نہ کرے، مگر وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے، مگر وہ وقت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم قبر میں نہیں گئے، ابھی وقت ہے، ابھی ہمیں موت نہیں آئی، ابھی وقت ہے، ابھی ملک الموت نہیں آیا، ابھی توبہ کا ٹائم ہے، کل نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کل قیامت کا دن نہ آ جائے ہمارا، یعنی ہمیں موت آ گئی تو ہماری قیامت ہے، کل کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ بد نصیب وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہیں مانتا، داڑھی رگڑ کے مونڈے گا، کہو رکھ لو، کہتا نہیں میری مرضی، کہو مدینے والے کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے واعفوا اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، کہتا نہیں میری مرضی ہے، اپنی منمائے گا، اپنی مرضیاں کرے گا، اپنی منمانیاں کرے گا،
کہو اللہ کے نبی اور اسلام کا فرمان ہے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا چاہیے مرد کو، نہیں مانتا۔ فرمان سناؤ، حدیثیں سناؤ، یہ بد نصیب توجہ نہیں دیتا۔ بد نصیب وہ ہے جس نے دنیا بھر سے صلہ رحمی کی، اگر قطع تعلقی کی تو اللہ رب العزت سے۔ ہر خاندان کا اسے پتا ہے، ہر رشتہ دار کا اسے پتا ہے کس سے کیا سلوک کرنا ہے، علم ہے صرف اللہ سے کیا سلوک کرنا ہے، اللہ کا حکم کتنا ماننا ہے، اس بارے میں بالکل لا علم، یہی بد نصیب ہے۔